روز مادر سب کو بہت بہت مبارک ہو. شہزادی خاتون جنت بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت پہلے تو آقا امام زمان کے محضر میں پیش کریں گے انشاءاللہ, اور آپ سب تمام چاہنے والوں کی خدمت میں انشاءاللہ کہ اس روز سے ہم اور آپ استفادہ کریں اور حاصل کر پائیں ایک ایسی معنویت, ایک ایسی معرفت کہ جو واقعی میں ہر انسان آج کے روز اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر واقعی میں انسان اگر علم کی روشنی میں آ جائے, علم کی بارگاہ میں آ جائے تو یقیناً انسان استفادہ کر لیتا ہے. آپ سب واقعی میں آپ سب کے نصیب میں اگر کہیں تو ایک اچھا مقدر, ایک اچھا نصیب کہ آپ دیکھیں آج کا دن جو ہے بہت ہی ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم شہزادی سے اس انسیت کو حاصل کر لیں, اس معرفت کو حاصل کر لیں, اور ہر انسان کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں آج کے روز زیادہ سے زیادہ لوگ نظر و نیاز کرا رہے ہوتے ہیں یا اپنے یا اب تو ازدواج شادی آج کے روز انسان مقرر کر لیتا ہے, جبکہ میرا یہ جو نظریہ ہے, جو میرا اپنا نظریہ ہے کہ جو عبادت کا وقت ہے نا, جو بہت ہی محترم دن ہے, اس کو محترم رہنے دیا کریں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, انسان کی زندگی بہت ہی مصروف ہے, بہت مصروف ہے, اور آپ بہت مصروف ہیں, لیکن کچھ وقت ہوتا ہے جو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے, اس کو استفادہ. جیسے آج ہی ایک علمی نشست ہے, اس میں ہر انسان کچھ نہ کچھ ضرور یقیناً ہم اور آپ استفادہ کریں گے انشاءاللہ اس نورانی محفل سے. اور خصوصاً ہم نے کہا نا کہ آج کا جو دن تھا جس میں زیادہ تر ہم اور آپ جو عوام ہے ہماری وہ نظر و نیاز میں کھانے میں زیادہ تر. دیکھیے میرا جو کہنا ہے, یا ہو سکتا ہے ہم ایران میں رہے, میرا جو نظریہ بالکل شاید لوگ کہتے ہیں کہ آپ بالکل عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے, لیکن میرا جو کہنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف جانا چاہیے نا, اطاعت کی طرف, عبادت کی طرف, معرفت کی طرف, علم حاصل کرنا چاہیے. نہ کہ ہم اور آپ دیکھیں جو ہمارا جو قوم ہے, جو حال چل رہا ہے ہمارے یہاں, جو شیعوں کا جو ماحول چل رہا ہے وہ زیادہ تر کھانے اور کھلانے میں نکل جاتا ہے پورا وقت. انسان دیکھیں نماز بھی اس جس معرفت کے ساتھ, جس طاقت کے ساتھ, جس خلوص کے ساتھ ہمیں نماز بھی پڑھنا چاہیے, انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ عبادت بھی نہیں ہو پاتی. جیسا کہ آج بہترین دن تھا کہ انسان کو روزے کی حالت میں ہونا چاہیے تھا, بہترین جس کو شرف حاصل ہوا انشاءاللہ وہ استفادہ کرے. اور یقین جانیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی نظر آپ تمام لوگوں پر ہوں گی جو اس بارگاہ نورانی محفل میں جو شامل ہوا ہے انشاءاللہ. دیکھیں اہل بیت ہمیشہ وہ علم سے محبت کرتے تھے, علمی نشست سے محبت کرتے تھے. آپ سب بہتر جانتی ہیں کہ جب امام کے سامنے گفتگو ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ مولا ہم جائیں عبادت کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, تو امام نے کیا فرمایا تھا, علم کی طرف آگے بڑھو. علم کی طرف, یعنی اگر تمہیں اللہ سے معرفت ہو جائے گی, اگر تم 2 رکعت بھی نماز پڑھو گے نا معرفت کے ساتھ, تو 1000 رکعت نمازوں سے بہتر ہوگی. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے صلی اللہ محمد وآل محمد. جو آج کا ٹاپک تھا ہینا باجی نے سیرت فاطمہ زہرا, سب بہتر جانتا ہے, ہمیں کچھ زیادہ تقریر نہیں کرنا, ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے. ہینا باجی میرے بچے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ جتنا بھی سب ہم نے تیار کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے سب بچے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. سیرت فاطمہ الزہرا, فاطمہ بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت, کیا انسان اس پہ عمل کرے گا اور ہم اور آپ کیا اس پہ اتر پائیں گے, کیا اپنے کردار میں لا پائیں گے. ایک چیز آپ دیکھیے کہ واقعی میں اس سے جناب فاطمہ الزہرا کی جو عظمت معلوم ہوتی ہے, ہمیں تقریر نہیں کرنا ہے کہ آپ دیکھیے جس زمانے میں شہزادی فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی ہے کیسا زمانہ تھا. آپ عرب کی ہسٹری میں دیکھیے کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے. زندہ بیٹی, زندہ جیتی جاگتی خوبصورت بچے کیا کرتے تھے, لے جا کر اسے دفن کرتے تھے. اور یقین جانیے اگر جس کے یہاں ایک بیٹی سے دوسری بیٹی ہوتی تھی, دوسری بیٹی سے تیسری بیٹی ہوتی تھی, ایسی عورتوں کو لے جا کر بادیہ نشین کر دیا جاتا تھا, یعنی انہیں جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا. اور ایسی عورتوں کو اتنی حقارت سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو خوشی دینا نہیں جانتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کس جگہ پہ, یعنی واقعی پہ انسان سوچے کہ ہم کس شہزادی کے ماننے والے ہیں اور ان کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. یعنی بیوی کس ماحول میں کس وقت بیوی تشریف لائی ہے کہ جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, عورت کا کوئی احترام نہیں تھا, کوئی اکرام نہیں تھا. یعنی جناب فاطمہ الزہرا رسول اللہ کو اللہ نے, آپ سب اگر دیکھیے تو اور بھی اولادیں تھی رسول اللہ کی, لیکن کوئی باقی نہیں رہا. اللہ نے فرمایا ہم رسول اللہ کی نسل
ایک بیٹی سے چلائیں گے. اور آپ دیکھیے بیٹی بھی کوئی معمولی بیٹی نہیں کہ جس کا نور دینے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو کہاں پہ بلایا تھا؟ معراج پہ بلایا. اور نور کیسے منتقل ہوا آپ دیکھیے زیارت نامے میں جناب فاطمہ الزہرا کے جائیے گا انشاءاللہ پڑھیے گا آج کے دن زیارت نامہ کہ کتنا بہترین ہے کہ نور کسی سے منتقل نہیں ہوا, نور کو دیا گیا, رسول اللہ کو بلایا گیا, نور دیا گیا, پھر رسول اللہ لے کر آئے اور جناب خدیجہ کو چنا گیا. سوچئے آپ, خدیجہ ملکۃ العرب, خدیجہ وہ بیوی کہ جس کو اپنی پہچان کروانے کے لیے, یعنی بیوی کا نام بیوی کے خیمے پہ لکھا نہیں ہوتا تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کا خیمہ ہے, لوگ پہچانتے کیسے تھے کہ جناب خدیجہ کا خیمہ ہے؟ یہ پتہ ہے آپ کو, لوگ دور سے دیکھ کر پہچان جاتے تھے. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ جو خیمے کی میخیں ہوا کرتی تھی وہ سونے کی ہوا کرتی تھی, جو ان کے پردے ہوا کرتے تھے وہ ریشم کے پردے ہوا کرتے تھے. یہ سوچو قیمتی لوگ پہچان جاتے تھے یہ کسی اور کا خیمہ نہیں, یہ خدیجۃ الکبریٰ کا خیمہ ہے. کنیزان سیدہ آپ سوچیں کہ ایسی آغوش میں آنا جناب فاطمہ الزہرا کا, اور ایسے عالم میں ایسے ماحول میں آنا کہ بیٹی جب آئی ہے جناب فاطمہ الزہرا کہ آپ سب بہتر جانتی ہیں جس کا احترام رسول اللہ کیا کرتے تھے, اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور جب بی بی آگے کی مسجد النبی میں تو رسول اللہ کا احترام کا طریقہ دیکھیں آپ, اپنے ابا کو ممبر پہ ڈالتے تھے اور اپنی بیٹی لفظ جگر کو اس ممبر پر نور افزا کرتے تھے. بس یعنی ہم بیوی کی سیرت سے اگر ہم استفادہ کرنا چاہیں, فاطمہ ہر کردار میں اول و افضل ہیں. آپ دیکھیں وہ بیوی کہ جو ہر صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. اگر انسان واقعی میں انسان کہتا ہے کیا مرد کیا عورت, اسلام نے تمام چیزوں کا مقام, ہر انسان کا مقام بتایا ہے. لیکن کنیزان سیدہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمیں بہت محجبہ رہنا ہوگا, ہمیں حجاب کرنا ہوگا, ہمیں شوہر کی اطاعت کرنا ہوگا, ہمیں باپ کے لیے ام و ابیہ بننا پڑے گا. نہیں کنیزان سیدہ آپ دیکھیں جناب فاطمہ الزہرا نے ہر کردار کو بخوبی اسی لیے بتایا کہ دیکھو کچھ ماحول کچھ اور ہوتا ہے اور جو زمانہ آئے گا وہ زمانہ اور ہے. ضروری نہیں کہ ہم حجاب بھی کریں, دیکھیں آپ ہم حجاب بھی کریں, حجاب کے بعد اگر ہم باہر نکل رہے ہیں, اگر ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اگر ہم کسی بھی طریقے سے کسی کے کام آ جا رہے ہیں, چاہے وہ دینی ہو, چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے کسی بھی راستے سے ہو, لیکن ہم نے کہا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک محجبہ عورت, آپ دیکھیں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ حجاب بہت زیادہ حجاب ہم کر لیں, ہم عبایا پہن لیں, ساکس پہن لیں, لیکن اس کے بعد اگر ہماری آنکھیں پاکیزہ نہ ہو, اگر ہمارا وجود پاکیزہ نہ ہو, تو ایسے حجاب کا میری نظر میں کوئی فائدہ نہیں ہے. حجاب یعنی ہمارا وجود باحجاب ہونا چاہیے. ہاں اگر واقعی میں ہم شہزادی فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کر رہے ہوں گے تو ہم ہر موڑ پر, ہر جگہ ایک عورت با پردہ نظر آئے گی اور ہر موڑ پر نظر آئے گی. آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کہتے ہیں ہم کہاں مردوں میں جائیں گے, ہم مردوں میں کہاں بولیں گے. نہیں کنیزان سیدہ ہر طریقہ بتایا گیا ہے, ہر انسان سے گفتگو کرنے کی حد بتائی گئی ہے کہ اگر ہم مرد کے سامنے گفتگو کرنا ہے تو ہمیں کیسے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں جناب فاطمہ الزہرا صحابیوں کے دربار میں گئی تھی نا جناب فاطمہ الزہرا, لیکن کیا سلیقہ تھا ان کا, کیا طریقہ تھا, کیا گفتگو تھا ان کا بات کرنے کا, کہ جو انداز تھا. یہ بات کیا نا بیوی نے بتایا کہ دیکھو اپنا حق لینا ہو, اپنی بات کو پیش کرنا ہو, چاہے وہ کوئی ہو, ہمیں پیش کرنا ہے. لیکن حد بتائی گئی ہے اسلام میں, اس کی حد ہم کو جاننا چاہیے. بس ان تمام چیزوں پہ تو یہ سیرت فاطمہ الزہرا, اور کیا انسان ان تمام چیزوں کو اپنے کردار میں لے کر آئے. تو بس یہ فہران جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اچھا ایک گروپ منقبت ہے قصیدہ. اچھا ٹھیک ہے, السلام علیکم.